الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہی ہے جس نے مقرر کیا، بنایا شمس کو، سورج کو ضیاء، روشن، والقمر اور چاند کو نورن، ایک نور، ایک روشنی، وقدرہ منازل اور اس کی منازل، اس کی منزلیں، اس کے راستے جو ہے وہ طے کر دیے، اندازے کے مطابق مقرر کر دیے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم گنتی اور حساب کا علم جان سکو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کا تذکرہ کیا اور ان کی حقیقت ہم پر واضح کی کہ اس نے سورج کے ہوتے ایک روشن چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی ایک روشنی کا ذریعہ بنایا اور ان کی منزلوں کو طے کر دیا، ان کو ایک خاص حساب کے ساتھ ان کو متعین کر دیا تاکہ تم لوگ گنتی کا حساب جو ہے وہ اچھی طریقے سے جان سکو، گن سکو، ان سے حساب کتاب رکھ سکو۔ اگر کیا فرمایا کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے کو نہیں پیدا کیا مگر ایک حق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، یعنی کہ با مقصد ان کو پیدا کیا ہے، تو بلا وجہ پیدا نہیں ہوئے۔ ان کا مقصد خالی ایک روشنی فراہم کرنا نہیں، اس کے مزید بھی مقاصد سے پوشیدہ ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ ایک چیز کے اندر کئی کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے پورے کی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نے پیدا کیا، بالحق، حقیقت اپنی حق کے ساتھ، نہ حق اور باطل نہیں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کوئی چیز کے ما خلق اللہ نے کچھ بھی ایسا پیدا نہیں کیا جو کہ بلا وجہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اگر فرمائے کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ علم والے لوگ جو ہیں، علم والی قوم جو علم سے شغل رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں توجہ دلائی کہ سورج چاند اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی ہیں، بظاہر تو بس یہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، سے دھوپ آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے اور چاند ہے بس چمک رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے آگے کی بات بتائی کہ اس کے لیے یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی، اس کے اور مزید مقاصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان کی طرف بھی غور کرو، ان سے بھی حساب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہہ دی کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، یعنی کہ ایک دو چیزوں کی تو اللہ نے مثال دی، تو جو ہر چیز کی طرف دلا دی کہ باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ صرف ظاہری مقصد تک نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے بس یہی ہے، اس کے اور بہت سے پوشیدہ مقاصد بھی ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر میں کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ بے شک یہ رات اور دن کے اختلاف میں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، یہ تقویٰ رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں اندر نشانی ہے، یعنی کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا احساس رکھتے ہیں، جو اللہ کے یعنی کہ معرفت رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، بہت کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ غور فکر انسان کو کرنا چاہیے، اللہ کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ نے بنایا، بہت نشانیاں اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سوچ ہماری اجاگر کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں کیا کیا اللہ نے پیدا کیا۔ یہ وجہ ہے کہ شروع کے جو ہمارے مسلمان سائنسدان تھے وہ مشہور ہوئے، دنیا میں نئی نئی چیزیں انہوں نے دریافت کی۔ یہ انگریز وغیرہ تو بعد میں، یعنی کہ ان سے پہلے مسلمانوں نے بہت کچھ ایجاد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں توجہ دلانے کے جو ہے بندوبست کر دیا اپنی آیات کے اندر کہ ہم دیکھیں، غور کریں کیا کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ تو جن لوگوں نے غور کیا یقیناً وہ آگے نکلے، اور آج ہم ویسے ہی ہم نے قرآن پہ غور کرنا چھوڑ دیا تو ظاہر ہے اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اذمکن الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں کرتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کے اندر ہی راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس کے اندر ہی مطمئن ہو گئے، والذین هم آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کو
آخرت کا کوئی خاص یقین نہیں ہے، بس دنیا کے اندر ہی گمے ہوئے ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، اسی کے اندر بڑے مطمئن ہیں کہ بڑا مال دولت آ رہا ہے، بڑی عزت آبرو ہوئی ہوئی ہے، بڑی شہرت عزت نام بنا ہوا ہے، اور اللہ کے آیات سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آیات اپنی بھیج رہا ہے، اپنی نشانی جو دکھا رہا ہے قرآن کی صورت میں، اور یہ دنیا کی جو بھی حقیقت اللہ نے ہم پر کھولی ان سب کی صورت میں، جو کچھ اللہ کی نشانی ہے، اس سے وہ غافل ہے، غفلت برت رہے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ با مقصد ہے کہ بے مقصد نہیں، اس کی کیا کیا پوشیدہ اللہ نے راز اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اپنی کتاب کی شکل میں نازل کی ہیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے ان کے لیے، غافل ہے ان سے۔ تو اس غفلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ ایک غفلت کا نتیجہ ہے پھر وہ آگ ہے جو کچھ وہ کمائیں گے، یعنی کہ جو غفلت کی زندگی گزاریں گے اس کے نتیجے میں جو کچھ اعمال ہم سے سرزد ہوں گے وہ پھر جہنم والے اعمال ہوں گے، اگر اللہ کی نشانیوں پہ ہم نے غور نہ کیا، اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے ہیں، بات کو ماننے والے ہیں، اللہ کی آیات کو ماننے والے ہیں، وہ عامل الصالحات پھر اچھے اعمال کرنے والے، صلح والے اعمال، اصلاحات نافذ کرنے والے جو ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا۔ کون سا راستہ؟ تجری من تحتہم الانہار، وہ راستہ جس کے نیچے پھر نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والے جنتیں، یعنی کہ وہ اس راستے پر جائیں گے جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں گے اور پھر اصلاحات نافذ کرنے والے ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، دنیا میں اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے، خالی ایمان پہ آ کے بات ختم نہیں ہوگی، عمل صالح کے ساتھ لازم جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر جگہ پر۔ پھر اس کے بعد جو ایکٹ کا ٹھیک ہوگا، دنیا میں جب اصلاحات نافذ ہوں گی، صلح والے اعمال ہوں گے، فساد والے اور جھگڑے والے اعمال نہیں ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، اور کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جنتیں اور باغات اللہ کی طرف سے وہ یقینی طور پہ ملیں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ جو جنتیں ملیں گی، دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ یہاں پہ جو پکار ہوگی، سبحانک اللہم، اللہ کی تعریف ہوگی، وتحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں میل ملاپ جو گریٹنگز ہوں گی، سلام دعا ہوگی، وہ سلام نہیں ہوگی، سلامتی سلامتی ہوگی، وآخر دعواہم، جو ان کا آخری دعویٰ، آخری ان کی پکار جو ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے اوپر ان کی بات ختم ہوگی، یعنی کہ شروع بھی ان کا اللہ کے نام سے ہوگا، آخر بھی اللہ کے نام سے ہوگا، اتنا کہ وہ اللہ سے وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ ان کے زبان پہ ہر وقت اللہ کی تعریف، اللہ کا کلمہ ہی ہوگا کہ اللہ نے کیا نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، جن کے ہمیں ان کے وہ وہم گمان میں بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں تھی، یعنی کہ وہاں کی نعمتیں جو ہوں گی یہاں دنیا میں رہ کے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس قسم کی نعمتیں ہیں کہ وہ ہمارے خیال میں بھی نہیں گزریں، وہ جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، تب وہ ہماری وہ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ اللہ نے کیا کیا ہمیں عطا کر دیا، ایک چھوٹی زندگی میں اللہ کے مقام کے مطابق گزار کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دے دیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ حقیقت انشاءاللہ اگلے جان میں جا کے کھلے گی۔ یہاں پہ بس وہ ایمان بالغیب کی بات ہے کہ ہمیں اس کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ یقینا وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل کرے، ایمان بالغیب جو ہمارا مضبوط ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا تذکرہ کیا اسی کے لیے کہ یہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اگر ہمارا ایمان بالغیب مضبوط نہیں ہے پھر ہمارا عمل مضبوط نہیں ہوگا، جب عمل مضبوط نہیں ہوگا پھر نتائج بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان بالغیب کو مضبوط فرمائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدے سنائے ہیں اور وعیدیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اس پہ یقین عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمیں چھوٹی سی مختصر زندگی ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔